بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم صرف کتاب کا سبق پڑھیں گے اور اصول حدیث کا جو ہمارا سبق ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا۔ آج باب ہے باب الوضوء من الرعاف۔ باب الوضوء من الرعاف، رعاف کہتے ہیں نکسیر پھوٹنے کو۔ ناک سے جب خون نکلتا ہے تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے احکامات کیا ہیں، اس کے بارے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے چند ایک روایات بیان فرمائی ہیں جسے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو نکسیر سے وضو کا حکم کیا ہے، اس بارے میں آج کا سبق ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے روایات عرض کر دیتا ہوں، ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلی روایت ہے اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ کان اذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ما صلى۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ما صلى۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ ان کو جب نماز میں نکسیر پھوٹنے کا معاملہ پیش آتا تو واپس آ کر وضو فرماتے اور بات نہ کرتے، واپس جا کر اپنی پہلی نماز پر بنا کرتے تھے۔ یہ بناء صلاۃ کا مسئلہ کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نماز کی بنا یوں کی جاتی ہے، یہ کتاب الصلاۃ کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو نماز کے اندر کوئی معاملہ پیش آ گیا، اب وہ وضو کرنے کے لیے شخص جائے گا، نماز اس کی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جہاں تک اس نے نماز پڑھ لی وہ پڑھ لی، وہیں سے وہ آہستہ سے صف کے اندر سے نکلے گا اور جا کر وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا، وضو کرے گا اور پھر اسی طرح چلتے چلتے واپس آ کر اپنی نماز کے اندر اگر امام کے پیچھے ہے تو جہاں امام پہنچ گیا وہیں سے آگے شروع کر دے گا، اور اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو جہاں تک نماز مکمل ہو گئی تھی وہاں تک مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد وضو کر کے دوبارہ واپس وہاں پہ آئے تو وہیں سے آگے نماز کو شروع کر لیا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس وضو کرنے کے دوران کلام نہیں کرنا۔ جب آپ نے نماز کو چھوڑ کے جانا ہے تو واپس آنے تک، نماز کے سلام پھیرنے تک آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ نے گفتگو کر لی تو آپ کی نماز ختم ہوگی۔ یہ ہے بناء صلاۃ، کہ جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی، وضو چونکہ ختم ہو گیا تھا، آپ دوبارہ وضو کرنے کے لیے گئے، وضو کر کے واپس آئے، وہیں سے آگے نماز شروع کر لی، یہ بناء صلاۃ ہے۔ اسی کا اس روایت میں تذکرہ آ رہا ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، آپ کو اب بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے امام نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب
نکسیر پھوٹنے کا مسئلہ پیش آتا تو واپس آ کر وضو فرماتے اور بات نہ کرتے، واپس جا کر اسی نماز کی بنا کرتے، یعنی وہیں سے آگے نماز کو شروع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب اس روایت کے اندر ایک تو بنائے صلات کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کو بیان کرنا اس لیے مقصود نہیں ہے کہ باب یہ نکسیر کے متعلق ہے، بنائے صلات کے متعلق نہیں ہے، لیکن ضمناً یہ بات سامنے آئی تو میں نے عرض کر دی کہ اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ نماز میں نکسیر پھوٹی تو واپس آ کر وضو کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے، خون نکلنے کی وجہ سے وضو ختم ہو گیا تھا، اسی لیے جا کر دوبارہ وضو کیا ہے نا۔ یہ روایت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری حدیث دیکھیں، اخبرنا مالک حدثنا یزید بن عبد اللہ بن قصیط انہ رأى سعید بن المسیب رعف وهو يصلي فأتى حجرة ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى۔ عبارت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں، اخبارنا مالک حدثنا یزید بن عبد اللہ بن قصیط انہ رأى سعید بن المسیب رعف وهو يصلي فأتى حجرة ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انہیں یزید بن عبداللہ بن قصیط نے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب ان کی نکسیر پھوٹی تو وہ نماز میں مصروف تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف آئے، آپ کو وضو کے لیے پانی کا بھرا ہوا برتن پیش کیا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا اور واپس جا کر اسی نماز پر بنا کی جو پڑھ رہے تھے، علی ما قد صلی، اسی نماز پر بنا کی جو آپ پڑھ رہے تھے۔ یہاں بھی بنائے صلات کا تذکرہ ہے، اور دوسرا تذکرہ کیا ہے کہ جب نکسیر پھوٹی تو حالت نماز میں تھے، نماز کو چھوڑا، وہیں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ قریب تھا، ان کی تو وفات ہو چکی تھی نا، وہ تو دنیا سے جا چکی تھی، لیکن ان کا حجرہ تھا وہاں پہ، تو وہاں تشریف لائے، آپ کو وضو کے لیے بھرا ہوا پانی کا برتن پیش کیا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ نکسیر کے پھوٹنے کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ دوبارہ سے جا کر وضو کرے۔ روایت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یزید بن عبداللہ بن قصیط کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو دیکھا کہ جب ان کی نکسیر پھوٹی تو وہ نماز میں مصروف تھے، تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف آئے، آپ کو وضو کے لیے پانی کا بھرا ہوا برتن پیش کیا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا، واپس آ کر اسی نماز پر بنا کی جو وہ پڑھ رہے تھے۔ پہلی روایت کے اندر تو حضرت امام نافع کا تذکرہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا، اور ان حضرات کے تذکرے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر تذکرہ ہے حضرت یزید بن عبداللہ بن قصیط اللیثی رحمہ اللہ تعالی کا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی۔ نام کیا ہے؟ یزید بن عبداللہ، یزید بن عبداللہ بن قصیط اللیثی، قبیلہ بنو لیث سے ان کا تعلق ہے، کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یزید بن عبداللہ بن قصیط اللیثی المدنی، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، الاعرج نور اللہ مرقدہ، 90 سال کی عمر میں سن 122 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، اور کبار تابعین میں سے، بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو ان کا تذکرہ ہے،
پھر دوسرا تذکرہ ہے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا، جو تابعین کے امام ہیں، سعید بن المسیب بن حزن القرشی المخزومی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور ان کے والد بھی صحابی رسول ہیں اور ان کے دادا بھی صحابی رسول ہیں، صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، صحابہ کے داماد ہیں، صحابہ سے رشتہ داری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہی کے داماد ہیں۔ تمام کی تمام احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہیں۔ علم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، اور مدینہ منورہ کے وہ 7 مشہور و معروف تابعین جنہیں فقہائے 7 کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے بہت معروف اور مشہور تابعین ہیں، ان میں ایک نام حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ ایک نام نہیں بلکہ سب سے بڑا نام حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا ہے، بہت بڑے تابعی ہیں۔ تابعین کی مرسلات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے عمومی طور پر، کہ اس مرسل روایت کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس میں کس حد تک صحت ہے اور کس حد تک اس میں ضعف پایا جاتا ہے، کہاں تک یہ روایت ٹھیک ہے، کہاں تک یہ روایت اس میں نقص پایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن جب حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی کوئی مرسل روایت آ جاتی ہے تو تمام کے تمام محدثین کے ہاں یہ متفقہ ضابطہ ہے کہ ان کی مرسل روایت صحیح شمار کی جاتی ہے اور اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ روایت بھی جو آپ کے سامنے آئی حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی ہے۔ علم بھی بے شمار تھا، زہد و تقوی بھی تھا، 40 سال تک مسجد نبوی میں آذان سے پہلے موجود رہا کرتے تھے۔ ابھی آذان نہیں ہوا کرتی تھی کہ مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے، اور ان کے بے شمار واقعات بھی ہیں۔ ایک واقعہ بہت معروف اور مشہور ہے، وہ واقعہ حرہ کے دوران جب یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ادب کو بہت نقصان پہنچا، نماز کے اوپر پابندی لگا دی گئی، قتل و قتال کو وہاں پر جائز قرار دے دیا گیا، مختلف قسم کے معاملات وہاں پہ پیش آئے، تو مسجد میں پھر کوئی شخص آ نہیں سکتا تھا، لیکن حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ پہلے سے موجود تھے تو مسجد کے اندر ہی بند ہو گئے، مسجد نبوی کے اندر ہی بند ہو گئے۔ کہنے لگے میں ممبر کے پیچھے چھپ گیا تھا، تو وہاں چھپ کے بیٹھ گئے۔ پھر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت روضہ رسول اللہ سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال ان کی ولادت ہوئی تھی، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں 96 ہجری میں یا 92 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے۔ 92 ہجری بنتی ہے عمومی طور پر، 92 کے اندر یہ دنیا سے پھر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو یہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں نکسیر کے مسئلے میں، کہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو دیکھا گیا کہ جب ان کی نکسیر پھوٹی تو وہ نماز میں مصروف تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف وہ آئے، آپ کو وضو کے لیے پانی کا برتن پیش کیا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا، واپس جا کر اسی مسئلے کے اوپر، اسی نماز کے اوپر بنا کر لی، یعنی جہاں تک نماز پڑھی تھی وہیں سے آگے شروع ہو گئے۔ تو یہ 2 احادیث آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسری حدیث پاک دیکھیں، اخبارنا مالکن اخبارنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه سئل عن الذي يرعف فيكسر عليه الدم كيف يصلي قال يؤمي ایماء برأسه في الصلاة۔ اخبارنا مالکن اخبارنا یحیی بن سعید
عن سعید بن المسیب انہ سئل عن الذی یرعف فیکسر علیہ الدم فکیف یصلی قال یؤمی ایماء برأسہ فی الصلاۃ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید کے حوالے سے اور انہوں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ خبر بیان کی کہ جب حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ وہ شخص نماز کیسے پڑھے جس کی نکسیر بکثرت پھوٹ رہی ہے، کثرت کے ساتھ خون نکل رہا ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ فرمایا سر کا اشارہ کر کے نماز ادا کرے، یؤمی ایماء برأسہ فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر وہ سر کا اشارہ کرے اور اس اشارے کے ذریعے وہ نماز پڑھ لے۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ خبر بیان کی کہ جب حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس کو نکسیر پھوٹی تھی اور وہ بہت زیادہ خون نکل رہا تھا، تو پوچھا گیا کہ اب وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو فرمایا کہ وہ اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھے تاکہ اس کے کپڑے اور سجدہ والی جگہ خون سے ملوث نہ ہو، گندی نہ ہو، یا اس وجہ سے کہ سجدہ کرنے سے مزید خون پھوٹے گا، سیدھا بیٹھنے کی وجہ سے زیادہ خون نہیں آئے گا، تو اشارے سے وہ بندہ نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث پاک بیان کی۔ پھر اگلی حدیث پاک دیکھیں، اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن المجبری اخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب انه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل اصبعه في انفه او اصبعيه ثم يخرجها وفيه شيء من دم فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انه رأى سالم بن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يدخل اصبعه في انفه او اصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ان کے حوالے سے یہ خبر بیان کی، یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اپنی ناک میں ایک انگلی یا دو انگلیاں پھیرتے ہیں، جب انگلی باہر نکالی تو اس پر خون لگا ہوا تھا، آپ نے وضو کیے بغیر نماز ادا کی، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتے رہے، ولا یتوضا، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے یہ روایت بیان کی کہ انہیں حضرت عبداللہ بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی ایک انگلی یا دو انگلیاں ناک میں داخل کرتے، پھر اسے نکالتے، اس پر ذرا سا خون لگا ہوا ہوتا تو اس کو صاف کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے اور وضو نہ کرتے تھے۔ آپ کے سامنے اوپر روایات آئیں جن روایات کے اندر نماز کے دوران نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے وضو کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی وہ روایت بھی آ گئی کہ جس میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیان کیا گیا کہ ناک میں انگلی ڈالی، ہاتھ کے اوپر خون لگا ہوا تھا، اس کو صاف کر لیا لیکن وضو نہیں کیا۔ اب اس مسئلے کو آپ نے اچھے طریقے سے ذرا سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے تعارف بیان کروں اس روایت کے اندر جن کا تذکرہ آیا ہے، اس روایت میں جو تذکرہ آیا ہے عبد الرحمن ابن المجبر ابن عبد الرحمن ابن عمر ابن الخطاب، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے تعارف عرض کرنا ہے عبد الرحمن المجبر
بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے اس نام کے اندر، المجبر نام نہیں ہے، المجبر ایک اعتبار سے اسم علم ہے، یعنی ایک نام جو کسی کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال المجبر اصل نام نہیں ہے بلکہ ایک مشہور ہو چکنے والا نام ہے۔ اب المجبر کن کا نام ہے؟ عبد الرحمن کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایت میں پھر سند یوں بنتی ہے، عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عمر ابن الخطاب۔ 3 دفعہ لفظ عبد الرحمن آتا ہے کہ بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن، باپ کا نام بھی عبد الرحمن، دادے کا نام بھی عبد الرحمن، پھر آگے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بنتے ہیں، تو یہ پڑپوتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو 3 نام آتے ہیں عبد الرحمن کے، اس لیے درمیان میں ایک عبد الرحمن کو نکال کر اس کی جگہ ان کی کنیت کو بیان کر دیا یا لقب کو بیان کر دیا یا اسم علم کا تذکرہ کر دیا جو ان کے نام کی جگہ بہت زیادہ معروف اور مشہور تھا۔ اب المجبر ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ یا ٹانگ، بعض روایات کے اندر ہاتھ کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایات کے اندر ٹانگ کا تذکرہ آتا ہے، وہ ٹوٹ گئی، تو اس کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی جس کو زور سے باندھا ہوا ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو المجبر کہا جاتا تھا، ورنہ ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو عبد الرحمن جن سے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے نا، جب یہ والدہ کے پیٹ میں تھے، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت حفصہ، یہ حضرت حفصہ صحابیہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، تو ان کی والدہ کا نام ہے حفصہ، جب یہ ان کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد جو المجبر ہیں، نام ان کا عبد الرحمن ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے، تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے نام پر بیٹے کا نام بھی عبد الرحمن رکھا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، بہرحال جو بھی وجہ تھی تو باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھا گیا، اس لیے اب یہاں پہ 3 عبد الرحمن جمع ہو جاتے ہیں، تو درمیان میں نام کو تبدیل کرنے کے لیے یا تذکرہ کرنے کے لیے، اب یہ پوری سند حدیث آپ دیکھ لیں گے، روایات آپ دیکھیں، کتب احادیث کو آپ کھنگال کے ماریں، کہیں بھی آپ کو اس قسم کی سند نہیں ملے گی کہ 3 عبد الرحمن ایک ہی روایت کے اندر ایک ہی سند میں آ رہے ہوں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا نام یوں بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو المجبر نام نہیں ہے بلکہ اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے چچا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر ان کے عمل کو بیان کیا ہے۔ اب ان کا عمل کیا تھا کہ ناک کے اندر 1 انگلی یا 2 انگلیاں ڈالیں، باہر نکالا تو خون لگا ہوا تھا، اب اس خون کو انہوں نے کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا یا کسی اور چیز کے ساتھ صاف کر لیا، نماز نہیں توڑی، نماز پڑھتے رہے۔ اب پہلی احادیث کے اندر تذکرہ آیا کہ نماز کی بنا کی گئی کیونکہ وضو ٹوٹ چکا تھا، اب یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ نماز نہیں توڑی بلکہ نماز کو ادا کرتے رہے۔ اب امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ بات سمجھیں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی بہذا کلہ نأخذ، ہم ان ساری کی ساری روایات پر عمل کرتے ہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی بہذا کلہ نأخذ، ہم یہ ساری کی ساری روایات لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الرُّعَافُ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ لَا يَأْخُذُ بِذَلِكَ وَيَرَى إِذَا رَعُفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَغْسِلَ الدَّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلَاةَ فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنَى عَلَى مَا صَلَّى إِن لَّمْ يَتَكَلَّمْ وَهُوَ قَوْلُنَا وَأَمَّا إِذَا كَسُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً لَمْ يَرْعُفْ وَإِنْ سَجَدَ رَعُفَ
اومأ برأسه ایماء واجزأه وان كان يرعف على كل حال سجد واما اذا ادخل الرجل اصبعه في انفه فاخرج عليها شيئا من دم فهذا لا وضوء فيه فانه غير سائل ولا قاتل وانما الوضوء في الدم مما سأل او قطر وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان تمام آثار، ان تمام روایات کو لیتے ہیں، یعنی ہم انہی روایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نکسیر پھوٹنے کے مسئلے میں ان آثار کو نہیں لیتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں نکسیر پھوٹ جائے تو خون دھو لو اور نماز کو دوبارہ سے پڑھو۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک کی جو یہ روایت ہے عن ابن عمر عن سعید ابن المسیب، اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ وہ نماز سے لوٹ کر وضو کرے، پھر پہلی نماز کے اوپر ہی بنا کرے، بشرط یہ کہ کلام نہ کرے۔ یہی ہمارا قول ہے۔ لیکن جب کسی آدمی کی نکسیر بہت زیادہ پھوٹ جائے اور اگر اشارے سے نماز پڑھے تو نکسیر نہیں آتی، اور اگر سجدہ کرے تو نکسیر زیادہ آتی ہے، تو وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے، اور اگر ہر حال میں نکسیر آ رہی ہے تو پھر سجدہ ہی ضروری ہے۔ لیکن جب انگلی ناک میں ڈالی، اس پر کوئی ذرہ خون کا لگا ہوا ہے تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ یہ بہنے والا خون نہیں ہے، اور وضو اس خون سے لازم ہوتا ہے جو بہنے والا ہو اور قطرے گر رہے ہوں۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب یہ بات جو امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی، میں آپ کو آسان جملوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے روایات آپ کے سامنے آئیں، جن روایات میں نکسیر پھوٹنے کے بعد وضو کا تذکرہ ہے اور بنائے صلاۃ کا تذکرہ ہے۔ اب یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے ایسی روایات بیان کی جو خود ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہیں، یعنی اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے، علماء احناف کا اسی کے اوپر عمل ہے کہ اگر نکسیر پھوٹ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خون بہہ جائے، کہیں سے بھی بہہ جائے، ناک سے بہے یا جسم کے کسی اور عضو سے خون بہہ جائے، تو خون کا بہنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق خون کا بہنا یہ وضو کو نہیں توڑتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روایات کو بیان کیا، باوجود اس کے کہ یہ روایات ان کے مطابق منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے نزدیک عمل ہوتا ہے۔ اب یہ کسی بھی محدث کی دیانتداری کی آخری حد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف روایات کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ بخاری کو اٹھائیں گے، مسلم کو اٹھائیں گے، ترمذی کو اٹھائیں گے، سنن ابن ماجہ کو اٹھائیں گے، سنن ابی داؤد کو اٹھائیں گے، وہاں ہر قسم کی روایت آپ کو ملے گی۔ بعض روایات کے مطابق محدثین فرمائیں گے، صاحب کتاب فرمائیں گے ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، ہم اس حدیث کے بارے میں فلاں بات کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا محدثین کے ہاں کہ جس حدیث کے اوپر ان کا عمل نہ ہو وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں ہی نہ درج کریں، نکال دیں، اس کو باہر نکال دیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، جیسے کہ پیچھے آپ کے سامنے احادیث گزر چکی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایسی حدیث حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی جو علماء احناف کے مذہب کے خلاف تھی، لیکن میں نے اس پر آپ کے سامنے مزید دلائل عرض کر دیے، آپ کو مسئلہ سمجھایا۔ تو یہ دیانت کا تقاضا ہے، لیکن آج کی بددیانت دنیا میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ آج کی بددیانت دنیا میں اس کا رواج نہیں ہے، بلکہ جن حضرات نے دیانت کی بنیاد پر اپنی کتابوں کو مرتب کیا، آج ان کی کتابوں کو بھی بددیانتی کے ساتھ جدا جدا کیا جا رہا ہے، کہ ان محدثین کو نہیں پتہ چلا کہ ان کی کتابوں کے اندر ان کے مذہب کے خلاف روایات آئیں، ان بیچاروں کو پتہ چل گیا جو آج علمی یتیم ہیں، اور وہ ان کتابوں سے ان روایات کو نکالنا شروع ہو گئے۔ تو بخاری بھی چھوٹی کر دی، مسلم بھی چھوٹی کر دی، باقی کتابیں بھی چھوٹی چھوٹی شائع کرنی شروع کر دی مختصر کے نام سے۔ تو یہ علم حدیث کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، جس کو عوام کو اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے۔
لیکن بہرحال حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ہم انہی روایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ باقی جو روایت حضرت عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب کے حوالے سے جو روایت آئی، جس میں حضرت سالم بن عبداللہ اپنی ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، وہ روایت بھی ہمارے خلاف نہیں، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی نکسیر سے وضو کے ٹوٹنے کے قائل ہیں جو نکسیر بہنے والی ہو، سائل ہو، یعنی وہ خون جو بہنے والا ہو، جب وہ بہہ رہا ہو پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اب تمہارا وضو ٹوٹ گیا، اس کے قطرے ٹپک رہے ہوں پھر ہم کہیں گے تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن جب وہ غیر سائل ہو، بہنے والا نہ ہو، ولا قاطرین، اور قطرے اس کے نہ ٹپکیں، ہاتھ پہ لگا، آپ نے انگلی ڈالی، ہاتھ پہ خون کا ایک چھینٹا سا آپ کو لگا، نشان لگا، لیکن وہ خون بہہ تو نہیں رہا نا، تو اسی لیے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے نماز نہیں توڑی، اس لیے کہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ ہاں انگلی پہ ضرور لگا لیکن انہوں نے صاف کر لی اور اپنی نماز کو جاری رکھا، تو یہ روایت بھی ہماری خلاف نہیں۔ اس لیے بظاہر اس روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات جو امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی، اب جب انسان اس کو سمجھے گا تو اس روایت کے اوپر جو اشکال ہوا وہ ختم ہو گیا۔ اب ساری روایات ایک جیسی لگ رہی ہیں، کوئی کسی قسم کا اختلاف واضح نہیں ہو رہا، تو یوں روایات کو سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور ایک مسئلہ اس میں اشارے کے ذریعے نماز پڑھنے کا آیا کہ جب انسان کی نکسیر بہت زیادہ پھوٹ رہی ہو، خون بہت زیادہ نکل رہا ہو، تو اب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ سر کو آگے نہ جھکائے بلکہ اشارہ کر لے۔ اگر سر کو نیچے کی جانب جھکائے گا تو خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے گا، اب زیادہ خون بہنا شروع ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کپڑے بھی خراب ہوں گے، جہاں سجدہ کیا ہے ظاہر ہے سر نیچے زمین پہ رکھا تو زمین بھی گندی ہو جائے گی، وہاں بھی خون لگ جائے گا، تو یوں نہ کرے بلکہ اشارے کے ذریعے سجدہ کر لے تاکہ اس کا خون بھی زیادہ نہ بہے اور جگہ بھی ناپاک نہ ہو۔ لیکن اگر اشارہ کرنے کے باوجود بھی خون بہے اور ایسے ہی بہے جیسے کہ بہہ رہا ہے، اشارہ کرو یا نہ کرو خون کے وہ بہاؤ کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا کہ زیادہ ہو رہا ہے یا تیز کم ہو رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، تو پھر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو ہر حال میں سجدہ ہی کرنا چاہیے، سجدہ ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ امام محمد رحمہ اللہ نے کیسے بات بیان کر دی، اس پر میں آپ کے سامنے روایات تو میں اور بھی لانا چاہتا تھا لیکن میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید روایات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روایت جو آپ کے سبق میں سب سے آخر میں موجود ہے، حضرت عروہ عن عائشہ، اس حوالے سے آپ ذرا اس روایت کو دیکھیں۔ حضرت عروہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے روایات کو نقل کرتے ہیں، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ میں استحاضہ کی مریضہ ہوں۔ اب خواتین بہت اچھے سے سمجھتی ہیں کہ استحاضہ بیماری ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، اور فرمانے لگی میں پاک نہیں ہو سکتی، اب کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس لیے کہ خون مسلسل بہہ رہا ہے، اب کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک عرق، استحاضہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے کہ جس حیض سے تو نماز چھوڑ دے یا دیگر اعمال چھوڑ دے، کہ حیض کی وجہ سے اعمال سے اجتناب کیا جاتا ہے، نماز چھوڑی جاتی ہے۔ استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر، پھر اس سے نماز پڑھ لیا کر، اگرچہ خون کا قطرہ چٹائی کے اوپر ہی کیوں نہ گر رہا ہو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اب انہوں نے یہ روایت بیان کی، اب اس روایت کو میں نے یہاں اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اب خون تو عورت کا بہہ رہا ہے اور ہمارے نزدیک خون کا بہنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب استحاضہ کی مریضہ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ خون بہتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہتا رہے،
آپ نے وضو کرنا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اگرچہ خون نیچے چٹائی کے اوپر یا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں کیوں نہ گر رہا ہو، اتنا زیادہ یعنی بہت زیادہ خون بھی کیوں نہ نکل رہا ہو، پھر بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تو ایک بیماری ہے۔ تو نکسیر میں بھی جب انسان کے خون پھوٹتا ہے تو کسی نہ کسی بیماری کے سبب نکسیر پھوٹتی ہے نا، خواہ تو نکسیر نہیں پھوٹ جاتی۔ تو اب وہ بھی ایک بیماری ہے۔ اب اس بیماری کے عالم میں بھی اگر آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، وضو کے بعد دوبارہ خون جاری ہو گیا، اب آپ اشارہ کریں یا نہ کریں خون جاری ہے، اس نے جاری ہی رہنا ہے، وہ نہیں رکے گا، تو پھر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس کی مثال اس استحاضہ والی عورت کی طرح ہے کہ جس کا خون نہیں رکتا لیکن وہ پھر بھی نماز پڑھ لیتی ہے، تو تم بھی اب سجدہ کر لو، اب تم نے بھی ہر حالت میں سجدہ کر کے نماز ہی پڑھنی ہے، اب اشارہ نہیں کرنا۔ یہ وہ بات ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے سمجھائی ہے۔ تو روایات تو اس پر میں اور بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے خیال سے جو روایات آپ کی کتاب کے اندر آ گئی ہیں اور جو امام محمد رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا ہے اس میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، شریعت کے علم کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔